السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آسان اور خوبصورت زندگی کے متعلق کچھ بات چیت کریں گے۔ انسان اگر چاہے تو زندگی بڑی آسان اور بڑے آسان طریقے سے اور خوشیوں کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوبصورت اور آسان زندگی کے لیے انسان کو چاہیے کہ مالک کائنات جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ جتنا تعلق انسان کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ دنیاوی مسائل سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ مالک کائنات سے تعلق کے بغیر اور اس کی رہنمائی کے بغیر انسان خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا اور اپنے جو مسائل ہیں ان سے کبھی وہ نکل نہیں سکتا۔ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور انسان ان میں ایسا جکڑا جاتا ہے کہ پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ مالک کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہنا چاہیے۔ اس کے بعد عام طور پہ انسان کے حق میں بات کی جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو جب اس کے خلاف کوئی بات کی جائے تو فوری طور پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بات تو ایسے بدقسمت ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات کو جو اس ناگوار گزری ہوتی ہے اس کو ساری عمر جو ہے وہ بھولتے نہیں۔ تو اس سے بات کرنے والے کا یا جس نے غلط بات کی یا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے کاموں میں مگن ہے، لیکن آپ اس بات کو، ایک بری بات کو دل میں اور دماغ میں جگہ دے کے تو پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے اگر جب بھی کبھی کوئی ناپسندیدہ بات کی جائے تو انسان کا کچھ اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ میں نے اس بات سنی ہی نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا دلائل کے ساتھ جواب دینا چاہیے، یہ نہیں میں کہتا، لیکن اس کی بات کو، بری بات کو جان کا روگ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر جب کسی طرف سے دکھ پہنچے تو دکھ کی شدت کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دن خاص طور پہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ میرے اللہ، یہ جس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے اس سے شر کی طاقت نکال کے اس کو خیر کی طاقت عطا فرما، تاکہ یہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ تو اس طرح سے آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اس دکھ کی شدت جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور پھر جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو وہ بھی ایک اچھا انسان بن جائے اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ جب بھی ملیں پیار سے، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کوئی اخلاق کا دامن چھوڑتا ہے تو چھوڑتا رہے، لیکن آپ نے جب بھی ملنا ہے کسی کو پیار سے، محبت سے اور بڑی چاہت کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے۔ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن آپ کو خوشی ضرور ملے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کسی کو محاورتاً کہتے ہیں کہ جی آپ جیسا تو کوئی نہیں، جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں اتنا میں کسی سے نہیں کرتا، تو عام لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک محاورتاً بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں تو یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو، ہر انسان کو الگ بنایا ہے۔ جو صفات ایک انسان میں ہیں، جو خوبیاں ایک بندے میں ہیں، وہ دوسروں میں ہرگز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات کے لحاظ سے وہ ایک ہے، ایسا ایک جس کی طرح کا اور ساری دنیا میں نہیں ہے۔ تو اسی لحاظ سے پیار جو ہے جب ہم کسی سے کرتے ہیں، محبت کا سلوک کرتے ہیں، تو اس میں بھی انفرادیت ہے۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی انسان یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے ہزاروں لوگوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
پیار انفرادی ہے، جو آپ ایک سے کرتے ہیں اس کی فیلنگ دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ احساسات، وہ جذبات دوسرے تک نہیں ہو سکتے، دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پیار بانٹیں، پیار میں رہیں اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، یہ بات ہے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کبھی جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ڈاؤن نہیں سمجھنا۔ صرف اس وقت جب آپ سجدے کی حالت میں ہو، خدا تعالیٰ کے حضور ہو، تو اس وقت عاجزی اختیار کرتے ہوئے یاد رکھیں، جو سر خدا کے آگے جھکتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ لیکن چھوٹا نہ سمجھنے کا یا ڈاؤن نہ سمجھنے کا اپنے آپ کو، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یہ بڑے لوگوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ جب بھی کسی کو ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں، ان احترام کرتے ہوئے ان کا ملتے ہیں، ان سے محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ اس میں کمزوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ سر جو سجدوں میں خدا تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکتے ہیں وہ ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں، اور وہ آنکھیں جو پچھلے پہر کی دعاؤں میں تر ہوتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، تو یاد رکھیں وہ کبھی کسی فرد کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے کبھی نہیں روتی۔ وہ لوگ کبھی دنیا کے سامنے اپنی پرابلم جو ہے وہ روتے ہوئے شیئر نہیں کرتے، جن کو یہ سلیقہ آتا ہے کہ اپنے مال کے کائنات کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، اپنے دکھ رکھیں اور اپنی سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہوئے اس سے فریاد کریں، تو وہ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اصل میں دنیا کو ایسے ہی لوگ لیڈ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ، فریب اور اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا دنیا کو لیڈ کریں گے، وہ کیا سوسائٹی میں بہتری پیدا کریں گے؟ تو اس لیے بات ہو رہی ہے خوشگوار زندگی کی۔ انسان عام طور پہ اپنی نادانی کی وجہ سے دو نقصان کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں، مثال کے طور پہ، اور وہ آدمی نے آپ کے پیسے، وہ آدمی آپ کے پیسے مار گیا، کہتے ہیں جیسے محاورہ تھا، نہیں دیتا۔ تو غلطی سے انسان، دو غلطیاں، ایک تو یہ ہو گیا کہ مالی نقصان ہو گیا، پیسے نہیں دیتا، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب جھگڑے کے نقصان الگ ہیں، قطع تعلق کی کرنے کے نقصان الگ ہیں، تو اس لیے ڈبل ٹربل نقصان جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پہ مختلف معاملات میں یا کسی خاندان کے ایک فرد کے ساتھ معمولی سی چپکلش ہو گئی تو سارے خاندان کے ساتھ ہی بائی کاٹ کر دیں۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ کیوں؟ اس لیے نادانی میں بہت سے لوگ ایک نقصان جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی زیادہ نقصان جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک جس کے ساتھ تک بات ہو وہاں تک رہنا چاہیے، اور ڈبل ٹربل نقصان جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ایسی صورت میں لین دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو جتنی دیر جھگڑوں میں، فساد میں اور دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے میں لگانی ہے، اپنی کوشش تو کرنی چاہیے، آپ کا حق ہے، لیکن جتنی کوشش ان کاموں کے لیے کرنی ہے، جھگڑوں کے لیے، عدالتوں، دوسرے تیسروں میں، تھوڑی سی انسان ہمت کرے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ ویسے ہی کما لے۔ یعنی کوششیں اپنی جگہ، لیکن جان کا روگ ایسی چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے کبھی بھی۔ مال و دولت اور دوسری چیزوں کو کبھی بھی جان کا روگ انسان کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو بڑے سے بڑے نقصان کے ساتھ بھی انسان کو زندہ رہنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور بنی ہوئے انسان کے ساتھ سچی محبت جس انسان میں ہے وہ انسان کبھی زندگی میں میرے خیال میں پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ مزید گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔
اللہ حافظ، اللہ حافظ۔